پیارے مسلمانوں، ماہ رمضان چل رہا ہے۔ اس ماہ رمضان کا ہمیں ادب بھی کرنا ہے۔ جو شریعت ہم سے یہ کہہ رہی ہے کہ روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا ہے، تو ہمیں اس کو فالو بھی کرنا ہے۔ ہم نے روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے روزہ رکھا جاتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں شریعت نے جو بتایا کہ اگر ان روزے کی حالت میں ان باتوں پر اگر بندہ ان باتوں کو روزے کی حالت میں کرتا ہے، شریعت نے بتایا اگر بندہ روزے کی حالت میں ان باتوں کو فوکس کرتا ہے، فالو کرتا ہے، تو اس کا روزہ مکروہ ہو جائے۔ جیسے گالی دینا روزے کو مکروہ کرتا ہے، بیہودہ باتیں کرنا روزے کو مکروہ کرتا ہے، کسی کا دل دکھانا روزے کو مکروہ کرتا ہے، کسی کی چگلی کرنا یہ بھی روزے کو مکروہ کرتا ہے۔ البتہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی ایسی باتیں کرنا ناجائز و حرام ہیں۔ ماہ رمضان کے علاوہ بھی ایسی باتیں کرنا ناجائز و حرام ہے، اور رمضان شریف کے مہینے میں تو اور ناجائز و حرام ہے، اس لیے کہ ماہ رمضان میں اگر بندہ گناہ کرے گا تو گناہ بھی ڈبل پڑے گا۔ تو یاد رکھیں یہ ساری باتیں مکروہ کر دیتی ہیں روزے کو۔ ہمیں چگلی سے بھی بچنا ہے، ہمیں بیہودہ باتوں سے بھی بچنا ہے، ہمیں غیبت سے بھی بچنا ہے، اور ہمیں گالی گتاری سے بھی بچنا ہے، اور ہمارے ذریعے کسی کا دل نہ دکھے، ورنہ یہ ساری چیزیں ناجائز و حرام ماہ رمضان کے علاوہ بھی ہیں، اور ماہ رمضان میں تو اور زیادہ گناہ ہیں۔ اس لیے ہمیں ساری چیزوں سے بچنا ہے اور ہمیں اپنے روزے کو مکروہ نہیں کرنا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، یہ ساری چیزیں جب روزے کو مکروہ کر دیں گی تو تمہارے روزے میں کمی آ جائے گی، ثواب کم ملے گا۔ ان ساری باتوں سے ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہم روزہ رکھتے ہیں۔ اس کی جزا، اس کا ثواب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور کیوں بہتر نہ فرمائے گا؟ جس ہم امت میں پیدا ہوئے ہیں، محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے لیے، اس گناہگار امت کے لیے جب پیدا ہوئے تھے تب بھی رو رو کر دعا کی تھی، جب دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تب بھی یہ دعا کی تھی، ربی حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو میرے حوالے کر دے۔ ہمیں مصطفیٰ کی ذات ہمارے پاس ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے کہ اس کی جزا ہمیں بہتر دے گا۔ روزے کی جزا اور روزے کا ہمیں ثواب اللہ تعالیٰ زیادہ دے گا اور بہتر دے گا، لیکن ہمیں ساری ان باتوں سے بچنا ہے جن باتوں سے ہمارا روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ میں پھر دوبارہ بتا رہا ہوں، ہمیں چگلی نہیں کرنی ہے، ہمیں گالی نہیں بکنی ہے، ہمیں بیہودہ باتیں نہیں کرنی ہے، ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا ہے۔ اگر تم نے کسی کا دل دکھا دیا تو یہ ناجائز و حرام ماہ رمضان کے مہینے میں بھی ہے، اور ماہ رمضان کے مہینے کے علاوہ بھی یہ ساری باتیں ناجائز و حرام ہیں۔ ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے، ہمیں فالو کرنا ہے تو اچھے عمل کو فالو کرنا ہے، قرآن کو فالو کرنا ہے، تہجد کی نماز ہمیں پڑھنی ہے، اللہ اکبر، ہمیں اچھے کام کرنے ہیں، زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت بھی کرنی ہے، زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیں ثنا کرنی ہے، اس کا ذکر کرنا ہے۔ لیکن ماہ رمضان اگر ملا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا ہے۔ ماہ رمضان کا مہینہ ملا ہے تو سیدہ طیبہ عابدہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بابا کے صدقے میں ملا ہے، حسنین کریمین کے نانا کے صدقے میں یہ ماہ رمضان ملا ہے۔ ہمیں اس کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے، اور یہ اگر ماہ رمضان کیا اگر ربیع الاول نہ آتا تو ہمیں نہ ماہ رمضان میسر ہوتا، نہ ہمیں محرم شریف کا مہینہ میسر ہوتا۔ یوں کہہ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا کو ہی نہ بناتا، میرے مصطفیٰ کے صدقے میں تمام دنیا بنی ہے۔ ماہ رمضان ملا تو مدینے والے مصطفیٰ کے صدقے میں ملا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بری باتوں اور گالی گلوچ اور تمام بیہودہ باتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔